ہمارے دو دشمن ہیں ہمیں زیادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے، ایک نفس اور شیطان۔ دو دشمنوں سے تنہا جان کا مقابلہ ہے، ناتواں اور کمزور جان نے دو دشمنوں کا بیک وقت مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اوکھی ڈیوٹی ہے حضرت انسان کی کہ یہ تنہا ناتواں جان ہے اور دو دشمن ہیں، نفس بھی بہت بڑا دشمن ہے، شیطان بھی بہت بڑا دشمن ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو نفس ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، چونکہ ہمیں تو شیطان بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ اندر سے پھوٹا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے دلیل دی باقاعدہ نفس نے، اور کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس سے تو نے مٹی سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ میں نہیں سجدہ کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں انکار کر دی اور دلیلیں تراشنے لگا، تو باقاعدہ دلیل دی، تو یہ نفس کی تراشی ہوئی دلیل تھی، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو یہ نفس ہے جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے، اور یہ ہمارا دشمن شیطان سے بھی بڑا ہے، اور اس کو قابو کرنا، اس کو رام کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر نہ ہو۔ یہ بڑا ظالم ہے اور یہ اندر کا چور ہے۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پہ میں کا لفظ نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، تو یہ لفظ زبان پہ لاؤں گا ہی نہیں۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو ساری زندگی انہوں نے میں کا لفظ بولا ہی نہیں۔ کوئی جب اس مفہوم کو ادا کرنا ہوتا تو کوئی اور لفظ سے تعبیر کر لیتے، میں کا لفظ کبھی ان کی زبان پہ آیا ہی نہیں۔ اچھا، لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایک بندے نے سنا تو تعریف کرنے کی بجائے کہا لو کیوں نہیں ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا، میں جاتا ہوں ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ چلا گیا، حضرت بیٹھے تھے، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت اب تو کہیں گے کہ میں نے، تو کہوں گا حضرت آ گیا نا زبان پہ لفظ، لیکن وہ بھی بصیرت والے تھے، اس کی نیت کی کھوٹ کو سمجھ گئے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبیہ سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ حضرت یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹے جب نماز ہو جائے گی تو اس پہ بات ہوگی، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ خیر سلام پھرا تو خود ہی مخاطب ہو کے فرمایا، کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ تو جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اسی شے نے برباد کیا اسے۔ تو شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ اب ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ مسجدوں کے پھاٹک جو ماہ سیام میں کھل جاتے ہیں تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ ہوتی ہے۔ جہاں 1.5-2 صفیں ہوتی ہیں وہاں 6 صفیں تراویح میں ہوتی ہیں، تو یہ شیطان بند گیا ہے تو ایسا ہوا، لیکن اس کے باوجود نظر بہک رہی ہوتی ہے، خیال آوارگی میں ہوتے ہیں، کم تولا جا رہا ہوتا ہے، کم ناپا جا رہا ہوتا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہوتی ہے، جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو نیکی کا ماحول پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنی آسانی ہے کہ دو دشمن تھے، ناتواں تنہا جان کا مقابلہ تھا، ماہ سیام میں مقابلہ 1 to 1 ہو گیا، ایک دشمن ہمارا بند گیا، دوسرا دشمن نفس موجود ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے ان لمحوں میں اس نفس سے لڑ لیں تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ باہر کا دشمن ہے، اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اندر کا دشمن ساتھ نہ دے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی اندر کا بھیتی ضرور موجود ہے، یہ اندر کا دشمن ہے، باہر والے کو راستہ دیتا ہے۔ اگر یہ قابو میں آ گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا۔
ورنہ ماہ سیام میں وہ بے چین ہوتا ہے، یہ جو تم ٹوپیاں پہن کے مسجدوں کو جا رہے ہو، یہ جو تم 20 تراویح بھی پڑھ رہے ہو، یہ جو تم تلاوت بھی صبح و شام کر رہے ہو، ذرا ماہ سیام گزر لے تم سے نپٹ لوں گا، تو وہ عید کے دن ہی وہ کرشمے کرواتا ہے کہ اللہ یاز باللہ، بلکہ بہت ساروں کی کمائی تو چاند رات کو ہی لوٹ لیتا ہے۔ تو شیطان چھٹ کے ہمارا بیڑا غرق کرتا ہے اگر ہمارا نفس تہذیب نہیں پایا ہوتا، لیکن اگر رمضان میں ہم اپنے نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب نفس قابو میں کیسے کریں گے؟ حضرت فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نفس نتواں کشت الا باسے چیز، باتو گوئم یادگیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا مگر 3 اسلحے اگر تیرے پاس ہوں تو نفس ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو، بھوک کی تلوار، خاموشی کا خنجر اور تنہائی کا نیزہ۔ یہ تینوں چیزیں ماہ سیام میں میسر آ جاتی ہیں اور نفس کشی کا یہ مؤثر ترین علاج ہے۔